اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ تمام قارئین کی خدمت میں السلام علیکم۔ اور سب سے پہلے ماہ رمضان المبارک اپنی تمام برکتوں کے ساتھ اور اپنی تمام رحمتوں کے ساتھ آپ تمام قارئین کو بہت بہت مبارک ہو، اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ یہ رمضان جو ہے وہ ہمارے لیے، ہماری آخرت کے لیے، ہماری دنیا کے لیے اور بابرکت ثابت ہو، اور اس کے علاوہ ہمارے امام کے ظہور کے حوالے سے یہ ماہ مبارک رمضان بہت مبارک ثابت ہو کہ ہمارے امام جو ہیں وہ انشاءاللہ جلد از جلد ظہور کریں۔ ایک آیت ایک پیغام کے عنوان سے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور ماہ مبارک رمضان میں یہ سلسلہ رہتا ہے جس میں ایک آیت بیان کی جاتی ہے، اور ایک آیت کے متعلق جو ہے وہ اس کی تمام جو توضیحات، تفسیر ہے یا ترجمہ جو ہے وہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ اور کیونکہ یہ سلسلہ کافی سالوں سے چلتا آ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم آیات کو جو ہے وہ ریپیٹ کریں، اور پہلے ہم نے کوئی پہلو ان آیات کا بیان کیا ہو، اور لیکن اس دفعہ شاید اس کا کوئی دوسرا پہلو جو ہے وہ بیان کیا جائے، کیونکہ یہ سال سیاسی حوالے سے کافی مختلف ہے یہ سال، اور اسی حوالے سے ماہ مبارک رمضان بھی بہت مختلف رہیں گے، کیونکہ دنیا کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ اور سب سے پہلے تو ظاہر اسرائیل اور فلسطین کا جو معاملہ رہا، اس کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ سال بڑا فلسطینیوں کے لیے بڑا سخت سال رہا، اور یہ سال واقعاً بہت اہم ہے۔ یہ رمضان جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی ہے، بہت زیادہ کام کرنا ہے اس رمضان میں کہ کہیں ہم جو ہے وہ پیچھے نہ رہ جائیں، اور ہمارا نام جو ہے وہ انشاءاللہ السابقون السابقون میں انشاءاللہ ہمارا نام ہو۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا جو پہلا درس، جس کے لیے جو آیت میں نے انتخاب کی ہے وہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے۔ بہت آسان سی آیت ہے، جس میں ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس میں خداوند متعال کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب بظاہر اگر ہم اس آیت کے اوپر غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ خداوند متعال نے اگر جن کو اور انسانوں کو خلق کیا ہے تو وہ کس لیے کیا ہے کہ وہ سب جو ہے وہ خدا کی عبادت کریں۔ تو سوال سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ کیا واقعی خدا کو ہماری عبادات کی ضرورت ہے؟ جبکہ خداوند متعال نے کتنے فرشتوں کو خلق کیا، کتنے فرشتے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فرشتے ہیں جو کہ خدا کی ہر وقت عبادت کر رہے ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں جو ہر وقت سجدے میں ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو ہر وقت رکوع میں ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو ہر وقت صرف حمد و ثنا خدا کی انجام دے رہے ہیں۔ تو کیا واقعی خدا کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے، یا ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خدا کی عبادت کر کے کسی مقام تک پہنچیں؟ اگر اس آیت کے ذیل میں مختلف روایات دیکھی جائیں تو آیت اللہ مکارم شرازی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، یا امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے جو کہ انہوں نے امام حسین سے کی ہے کہ اس آیت کا مطلب جو ہے وہ وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، یعنی معنی بتا رہے ہیں، تفسیر بتا رہے ہیں، آیت کو بدل نہیں رہے، لیکن تفسیر یہاں پہ کیا بیان ہو رہی ہے، الا لیعرفون، یعنی ہم نے ان جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ مجھے پہچانیں۔ اب یہاں پہ بڑی اہم بات آ جاتی ہے کہ واقعاً خدا چاہتا ہے کہ ہم اسے پہچانیں، تو اس میں خدا کو کیا فائدہ ہے؟ خدا تو بے نیاز ہے، خدا کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن خدا کو اس بات سے کیا فائدہ ہے کہ ہم خدا کو پہچانیں؟ تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ واقعاً اگر خدا کو تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا، یعنی اگر وہ ہمیں خلق نہ بھی کرتا تب بھی خدا کی ذات پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا، یعنی سارا جو معاملہ ہے وہ گھوم پھر کر کس کے اوپر آ رہا ہے؟ وہ ہم انسانوں کے اوپر آ رہا ہے، کیونکہ خدا نے جس طریقے سے ہمیں بنایا ہے، یعنی ہمیں دو بود بنائے، ایک جسم ہے، ہماری ایک روح ہے، اور ہمیں کسی ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں بنایا، اور اس مقصد کو ہمارے لیے سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر بے مقصد انسان زندگی گزارتا ہے تو بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دین نہیں ہے،
جب دین نہیں ہے تو زندگی گزارنے کا کوئی ہدف نہیں ہے، یعنی ایک سینٹر پوائنٹ نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ اس سینٹر پوائنٹ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس دین ہے اور ہمارے پاس ایک سینٹر ہے، وہ سینٹر ہمارا کیا ہے؟ وہ خدا ہے، یعنی ہمارا ہدف ہے کہ ہمیں پہنچنا ہے کہاں تک؟ خدا تک۔ تو خدا کو کس طریقے سے پہچانیں؟ تو جو ہے وہ ہمیں پتہ چلا کہ بھئی خدا کو اگر پہچاننا ہے، خدا انسان تو ہے نہیں، خدا کا جسم بھی نہیں ہے، خدا تو نور ہے، ہم خدا کو پہچانیں گے کیسے اس کو جان سکتے ہیں؟ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اگر خدا کی خود ذات کو دیکھیں تو خدا کی ذات تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، ہم ذات کو نہیں پہچان سکتے۔ خدا کی ذات ہماری کہیں سوچوں سے کہیں بالا تر خدا کی ذات ہے، بہت بزرگ ذات ہے وہ۔ تو ہم خدا کی ذات کو نہیں پہچان سکتے، ہاں البتہ ہم خدا کی صفات جو خدا کی موجود ہیں، ہاں ان سے ہم آشنائی کر سکتے ہیں، ان کو پہچان سکتے ہیں اور ان صفات کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں شامل کر سکتے ہیں، تاکہ ہم کس طرح کیا بن سکیں؟ ہم خدا کی طرح بننے کی کوشش کریں اور خدا کے نزدیک ہو سکیں، جس طرح سے ہم لوگ دعائے جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں۔ کتنے زیادہ خدا کے نام جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے دعائے جوشن کبیر میں موجود ہیں، اور جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ کیوں کہا گیا کہ اس کو پڑھو، بار بار پڑھو، اس کو ذکر کرتے رہو، خدا کے ناموں کو ذکر کرتے رہو؟ تو ہمیں پتہ چلا کہ اس لیے تاکہ ہم ان صفات کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں گے اور پھر ہم خدا کے قریب ہو سکتے ہیں اور اپنے مقصد تک، اپنے ہدف تک ہم لوگ جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں۔ کہ وہ خدا، جیسے مثال میں آپ کو دوں کہ خدا خالق ہے اور اسی طریقے سے خواتین کو خدا نے یہ صلاحیت دی ہے، یعنی اپنی ایک صفت خدا نے خواتین کے اندر ڈال دی ہے، وہ یہ کہ خواتین جو ہے وہ ایک طریقے سے بچے کی خالق بن جاتی ہیں۔ یعنی جب خاتون کے رحم میں جب ایک بچہ بن رہا ہوتا ہے، پنپ رہا ہوتا ہے، تو ایک خاتون جو ہے وہ خدا نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ خاتون ایک خالق کے طور پہ، اور جب وہ درد سہتی ہے اور اس درد کے بعد جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ خدا نے کیا کہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے، ایسی ہو جاتی ہے وہ خاتون جیسے کہ وہ ابھی اپنے ماں کے بطن سے نکلی ہے، یعنی اتنی پاک اور اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے، کیوں خدا کو یہ صفت بڑی پسند ہے۔ خدا خالق ہے تو خدا نے وہ صفت کی ایک تجلی ایک خاتون کے اندر جو ہے وہ ڈالی ہے، اس صورت میں کہ ایک خاتون کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ اب ہمارے ساتھ مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کہ ہم اس صفات کو شروع میں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی خدا مہربان ہے، ہم مہربان بننے کی کوشش کرتے ہیں، خدا جو ہے وہ سچا ہے، حق ہے، ہم بھی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے رویے ہم لوگ کے ساتھ اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ ہم وہ اس صفت سے ہم دوبارہ سے دور ہو جاتے ہیں اور اس صفت کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے کیا کہا کہ ان اللہ مع الصابرین۔ تو ہمارے پاس کیا مین چیز یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا سے ہی مدد لینی ہے اور صبر سے ہمیں مدد لینی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں پہلے اس پہ اسٹیپ وائز ہے، سارا کام جو ہے وہ اسٹیپ وائز ہوگا۔ پہلا اسٹیپ تو یہ ہوگا کہ ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں، یعنی پہلے اپنے دل میں قبول کریں، ان صفات کو اپنے دل میں اچھا سمجھیں، اپنانے کی کوشش کریں۔ شروع میں مشکل ہوگی، لیکن بعد میں کیا ہوگا کہ وہ صفت ہماری زندگیوں میں پورے طریقے سے جو ہے وہ راسخ ہو جائیں گی اور ہمارے لیے انشاءاللہ آگے کوئی مشکلات جو ہیں وہ نہیں ہوں گی۔ انشاءاللہ خداوند متعال سے بہت زیادہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی خدا کی صفات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔